محفل بیمار کربلا امام الائمہ زین العباد سید سجاد سیدنا علی ابن حسین ابن علی امام زین العابدین پاک کی یاد میں منعقد ہے، اور ہمارے احبا کا یہ حکم بھی ہے کہ چونکہ 11 محرم کا پروگرام انتظامیہ کی طرف سے پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا، تو جو 11 محرم کو کربلا شریف کے بعد کی کچھ باتیں ہونی تھی، اس کے ساتھ کچھ کربلا کے بعد کے واقعات بھی پیش کر دیے جائیں تاکہ امام کے عاشقوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ہم سب کی معلومات میں اضافہ ہو۔ میں پہلے امام زین العابدین پاک کے فضائل پڑھ لوں، اس کے بعد وقت میں جو گنجائش رہی اور آپ لوگوں کا ذوق اور شوق سلامت رہا تو انشاءاللہ کچھ باتیں مابعد کربلا کے حوالے سے عرض کی جائیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس ذات کا نام ہے جو کربلا کے اندر آپ مردوں میں آپ بچے رہ گئے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر بہت سے اختلافات ہیں، لیکن معتبر تواریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بچ گئے اور باقی کے سب شہید ہو گئے۔ اس وقت امام زین العابدین پاک کی عمر 16 یا 17 سال کی تھی۔ مورخین نے کسی نے 19 سال بھی لکھا ہے، کسی نے 25 سال بھی لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہ داستان بڑھا دی کہ امام محمد باقر کو بھی میدان کربلا میں بتایا۔ اپنا اپنا ذوق ہے لوگوں کا، لیکن جس کا بچہ 5 سال کا ہو جائے تو اس کے باپ کے بالغ اور نابالغ ہونے پر بحث و مباحثہ تو نہیں ہوتا نا۔ جن لوگوں نے امام محمد باقر کی عمر کربلا میں 5 سال کی بتائی، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں امام زین العابدین کو کھڑا کیا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ بچہ بالغ ہے یا نابالغ ہے، اس کو ذرا چیک کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو 5 سال کے بچے کا باپ بن جائے تو اس کے بالغ اور نابالغ ہونے میں چیک کرنے میں کوئی ایسی علامتیں تو ظاہر شادی کے بعد ہو ہی جاتی ہے۔ اس طریقے سے اگر روایات کو درایت پر پرکھا جائے تو یہی بات سچی سچی ثابت ہوتی ہے کہ امام زین العابدین کی عمر کربلا شریف میں 16 یا 17 سال کی تھی۔ اس کا ایک پختہ ثبوت اور بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام علی مقام کے 3 بیٹے ہیں۔ ایک کا نام علی اکبر ہے، دوسرے کا نام بھی علی ہے لیکن ان کو علی اوسط کہتے ہیں، درمیان والا علی، اور تیسرے کا نام بھی علی ہے اور اس کو علی اصغر کہتے ہیں۔ یہ اکبر، اوسط اور اصغر یہ نام نہیں ہے، امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ حسین تو اپنے بیٹوں کے نام علی رکھتا ہے، ارشاد فرمایا وہ تو شکر ہے کہ 3 ہی ہے، اگر 10 ہوتے تو سب کا نام علی رکھتا، 10 ہوتے تو بھی سب کے نام علی رکھتا، لیکن چونکہ پہچان کے لیے بڑا علی، عربی میں اکبر بڑے کو کہتے ہیں، اوسط منجلے کو کہتے ہیں اور اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں، اس لیے پہچان کے لیے، ورنہ علی اصغر کوئی نام نہیں ہے، علی ہی نام ہے اور اصغر چھوٹا اصغر، یہ پہچان کے لیے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب مولا علی اوسط یعنی امام زین العابدین کو جو 19 سال یا 25 سال کا بتا رہے ہیں، تو علی اکبر کو 18 سال کے ہوئے، اور جو منجلہ علی ہے علی اوسط وہ 25 یا 19 سال کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے دراصل یہ کچھ شرارتیں بھی ہوئی ہے، تاریخ میں چھیڑ چھاڑ بھی ہوئی ہے۔ امام باقر کو کربلا میں اس لیے ثابت کیا جا رہا ہے
کہ ساری روایتیں غیر مقلدین جو مانتے ہیں کربلا کی، غیر مقلدین جو کربلا کی ساری روایتیں مانتے ہیں، وہ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، اور بعد میں پھر اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں یہ کہہ کر کہ 5 سال کے بچے کی روایت کا اعتبار کیا ہے۔ اس لیے امام محمد باقر کو کربلا میں ثابت کیا جاتا ہے، جبکہ امام محمد باقر کربلا میں نہیں تھے، ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امام زین العابدین کی شادی بھی کربلا سے پہلے نہیں ہوئی تھی، بعد کربلا امام زین العابدین کی شادی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس پر وقت رہا تو ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ تاریخ کربلا کے اندر لوگ بہت ساری چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم رہتا ہے اس لیے ہم روایات پر بہت زیادہ تجزیہ یا بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج یہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب میں نے ممبئی کے بیان میں 11-12 محرم کو یہ بات کہی کہ جو ہے وہ امام زین العابدین کی عمر 16-17 سال کی تھی، تو بعض احبا نے کہا کہ وہاں تو امام محمد باقر بھی ہیں۔ میں نے کہا افسوس کی بات یہ ہے کہ علی اصغر کی پیاس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، آخر امام محمد باقر 5 سال میں اتنے کیسے سیراب تھے کہ ان کی پیاس کا تذکرہ ہی کہیں نہیں آتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش جو کی گئی ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کی جائے گی اور ان روایات کا جائزہ لیا جائے گا کہ حقائق کیا ہے۔ بہرحال امام زین العابدین پاک کی عمر 16 یا 17 سال میدان کربلا میں ہے، اور امام زین العابدین سید سجاد عابد بیمار، یہ اس ذات کا نام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ امام زین العابدین کی ولادت کا تذکرہ کیا، اس شان سے کیا کہ امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھا کر حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جابر یاد رکھنا کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، اور اس کی پشت سے، اس کے صلب سے اللہ ایک ایسا شہزادہ پیدا فرمائے گا جس کو لوگ زین العابدین کہیں گے، عابدوں کی زینت کہیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ میرے بیٹے کا بیٹا زین العابدین تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیرے گھر آئے گا۔ جب تک کہ میرے بیٹے کا بیٹا زین العابدین تیرے گھر نہ آئے، اس وقت تک کہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح کی روایت حضرت امام محمد باقر کے لیے بھی ملتی ہے، لیکن امام زین العابدین پاک کے لیے بھی ملتی ہے۔ امام زین العابدین کی ولادت سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر ان کی ولادت کا ذکر کیا۔ ایک مقام پر امام حسین کی پیشانی کو چومتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے بیٹے حسین کا ایک بیٹا ہے جس کو لوگ سید العابدین کہیں گے، یعنی عابدوں کا سردار کہیں گے۔ زین العابدین ایک مقام پر فرمایا، سید العابدین ایک مقام پر فرمایا کہ وہ عابدوں کا سردار ہوگا، اور پھر واقعی دنیا نے دیکھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک رات میں کبھی 300 رکعت، کبھی 700 رکعت، کبھی 1000 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کی شان یہ تھی، اللہ اکبر۔ ایک اور خوبصورت سا واقعہ جو ہماری کتابوں کے اندر بہت اختصار سے ہے لیکن دوسروں کی کتابوں میں بہت تفصیل سے ہے، یہاں پر وہ بہت خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے الفاظ کے جامع میں اس کو پیش کروں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ علی جدی وعلی السلام، ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ دراصل بات یہ ہے، سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا، اور ایران جب فتح ہوا تو ایران فتح ہونے کے بعد جو ہے وہ ایران کے بادشاہ کی جو بیٹیاں تھیں اور اس کی کنیزیں تھیں اور اس کی جو درباری عورتیں تھیں، وہ سب کے سب کنیز بنا کر کے مسجد نبوی شریف کے اندر لائی گئی۔ اور جب مسجد نبوی شریف میں لائی گئی تو ایران کی بیٹیوں میں ایک بیٹی ایسی بھی تھی، اس بیٹی کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک زیورات کے اندر مزین تھی، اور اس کا حسن زیورات کے اندر چھپا ہوا تھا، یعنی جس کو کہتے ہیں زیورات میں لد جانا، اس شان سے وہ مکمل طور پر زیورات کے اندر لدی ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ اور بھی
खवातीन थी, और जब वो आई तो आ करके मस्जिद नबवी के सहन में उन सारी औरतों को रोका गया। सब औरतें बैठी हुई थी और डरी सहमी थी कि मुसलमान हमें लाए हैं, पता नहीं क्या करेंगे, हमारे साथ सलूक क्या करेंगे। उस वक्त हुआ ये कि अल्लाह अल्लाह, सारी औरतें डरी सहमी चुप थी। एक खूबसूरत लड़की, जवान लड़की जो है, अपनी जबान में, फारसी जबान में, ईरानी जबान में गुस्से में कुछ बोल रही थी। फारूक आजम के पास जो है ये बात आई, एक लड़की गुस्से में कुछ बोलती है। फारूक आजम ने उसकी तरफ निगाह की और निगाह करने के बाद कहा कि इसकी जो जबान जानते हैं जरा वो मुझे बताएं कि ये लड़की बोलती क्या है। इसलिए कि अगर जो है गुलाम या कनीज बना करके लाया जाए तो गुलाम बन करके अगर मर्द भी जंगी कैदी बन के आते हैं तो उनके सीने में भी जो है वो दिल धक धक करने लगता है। ये इतनी जुर्रतमंद लड़की कैसे है, ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये जो हालत कैदी में भी बोलती नजर आ रही है, इसका मतलब ये है इसके अंदर कोई अलग ही अल्लाह ने जौहर रखा है, इसके अंदर अल्लाह ने कोई अलग ही शान रखी है, लेकिन ये बोलती क्या है। तो उस वक्त जब किसी जो है वो ईरानी जबान जानने वाले ने सुना तो सुनने के बाद का अमीरुल मोमिनीन ये अपने बाप दादाओं को कोस रही है, ये अपनी फौज को कोस रही है और ये कहती है कि उन बदबख्तों में जब दम खम नहीं था तो वो क्यों उन्होंने लड़ाई ली मुसलमानों से, और उन्होंने क्यों जो है वो शिकस्त कबूल की और हमें कैदी बना दिया, और वो नामर्द कहां भाग गए। अल्लाह अकबर। ये जुमले सुनने के बाद सैयदना फारूक आजम ने जुरत आमेज जुमले सुने तो इरशाद फरमाया, साहिब अज़्म है ये लड़की। तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, जब ये लड़की साहिब अज़्म है तो इससे पूछा जाए ये है कौन। तो पूछा गया तो बताया गया कि वो बादशाह की बेटी है, ईरान के ताजदार की बेटी है। अल्लाह अकबर। तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इतने बड़े घराने की लड़की है, इतने अजीम घराने की लड़की है, तो ये बहुत बड़े आदमी की बीवी भी बन जाए, यानी अमीरुल मोमिनीन के निकाह में आ जाए। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने फरमाया कि जब ये लड़की बड़े घराने की बेटी है तो ये बड़े घराने की बहू भी बननी चाहिए, और बड़े घराने की बहू बनने के लिए घराना बड़ा हमारी नजर में रसूलुल्लाह के घराने से बढ़कर कोई घराना नहीं हो सकता, इसलिए इसको नबी की बहू होनी चाहिए। और फिर उस शहजादी के साथ एक शहजादे का निकाह किया गया। एक शहजादे को वो शहजादी सौंपी गई। उस शहजादे को शहजादा हुसैन कहते हैं और उस शहजादी को शहजादी शहरबानो कहते हैं। और वो निकाह हुआ तो जिस वक्त निकाह हुआ तो शहरबानो की पेशानी को देखकर हजरत फारूक आजम ने फरमाया था कि इस लड़की की पेशानी में मैं ऐसा नूर देख रहा हूं कि अल्लाह इससे ऐसा बेटा अता करेगा जो सैयद सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन होगा। इससे वो बच्चा पैदा होगा कि जो सैयद सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन होगा। अहले तशय्यो की किताब के अंदर ये वाकया भी मौजूद है कि सैयदना फारूक आजम को अहले बैत का कितना ख्याल था कि अल्लाह अकबर, आप पेशानी देखकर शहरबानों की इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत की बशारत अता फरमा रहे हैं। और फिर सैयदना ज़ैनुल इबाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला आपसे तवल्लुद होते हैं। बहुत खूबसूरत थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और करबला के बाद आप बहुत रोते रहे, बहुत आंसू बहाते रहे। कहते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने रोने का हक अदा किया, कुछ लोग हैं जिन्होंने रोने का हक अदा किया और रोने में मिसाल कायम की। एक तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आने के बाद तकरीबन 200 या 300 साल तक रोते रहे कि आपके रोने से जो है रोते रोते आंसुओं की जो है वो एक गोया के पानी जो जमा होता है, वो जैसे डाब वगैरह होती ना पानी की, या पानी का जो झरने होते हैं, इस तरीके से आपके आंसुओं के झरने हो गए। इतना रोए आप दुनिया में आने के बाद। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खो जाने के बाद इतना रोए कि आपकी आंखें सफेद हो गई। सैयदा फातिमा ज़हरा रसूल पाक के विसाल के बाद जब तक के हयात रही सिर्फ रोती रही। आपकी जिंदगी में आप हमेशा रोती रही। विसाल रसूल के बाद किसी ने सैयदा फातिमा को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा,
کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنے بابا کے غم میں اتنا روتی رہی، اپنے بابا کی محبت میں بچھڑ جانے سے اتنا روتی رہی۔ آپ پوری زندگی میں، زندگی کے آخری دنوں میں ایک بار مسکرائی تھی، وہ اس وقت مسکرائی تھی کہ آپ نے جناب اسما سے کہا تھا، اسما بنت امیس سے، کہ ساری زندگی کسی نے میرے وجود پہ نظر نہیں ڈالی، اور مدینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ جنازہ لے کر کے جاتے ہیں تو کھٹیا پہ رکھ کر کے لے جاتے ہیں، اور جسم مردے کا نظر آتا ہے، یعنی جو چادر ڈالتے وہ چادر نظر آتی ہے، تو مجھے یہ حیا آتی ہے کہ مجھے بھی بعد وصال لے کر کے جایا جائے گا تو میری چادر پر بھی لوگوں کی نظر پڑے گی۔ سیدہ فاطمہ اس خاتون کا نام ہے کہ جس کی شان یہ ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، بعد وصال فکر تھی کہ میری چادر کو کوئی مرد نہ دیکھ لے، تو آپ نے کہا تھا کہ مدینے والوں کا طریقہ یہ ہے، تو اسما بنت امیس نے کہا تھا، سیدہ میری مخدومہ، میں جب باہر ملک گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس طرح کھلا جنازہ نہیں ہوتا بلکہ ڈولی والا ہوتا ہے کہ اگر مردے کو اندر رکھا جائے تو اس کے جسم پر کسی کی نظر نہیں پڑتی، اگر آپ کہیں تو میں وہ آپ کے لیے بنوا سکتی ہوں۔ تو جب وہ ڈولی والا جنازہ جو آج کل ہمارے یہاں رائج ہے، جب یہ بنا کر سامنے لایا گیا تو سیدہ نے جنازہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ آپ دیکھیں لوگ جنازہ دیکھ کر روتے ہیں، سیدہ نے جنازہ دیکھ کر مسکرایا، یعنی کہ موت کا خوف نہیں ہے، حیا کی فکر ہے، حیا کی فکر ہے کہ مجھے بعد وصال پردے میں لے جایا جائے گا۔ اس فکر کے ساتھ آپ نے زندگی میں بعد وصال رسول پہلی اور آخری مرتبہ مسکرایا۔ اس سے خواتین اسلام کو درس ملنا چاہیے کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فکر کیا تھی۔ آج خواتین کو ان کی فکر پر چلنے کی ضرورت ہے، آج خواتین کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ عورتیں بہت محبت کرتی ہیں اہل بیت سے، اللہ یہ اہل بیت کی محبت دلوں میں سلامت رکھے، لیکن میری ماؤں اور بہنوں صرف جو ہے ذکر اہل بیت سن کر کے جو ہے وہ محبت کا اظہار، یا اہل بیت کی محبت میں رو کر کے، یا اہل بیت کی محبت میں نظر و نیاز کر کے محبت کا اظہار، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، دور دور سے آنے والی اسلامی بہنوں، آپ بھی پردے کی پابند بن جائیں، آپ بھی سیریلوں کو ترک کر دیں، آپ بھی پتلی اور باریک لباس کو ترک کر دیں، آپ بھی اپنی حیا کو تحفظ دینے کی کوشش کریں، آپ بھی اپنی نگاہوں کو پارسائی عطا کریں، آپ بھی اپنی زندگی کو پارسائی عطا کریں، آپ بھی مردوں سے دور رہ کر کے الگ تھلگ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اجنبی مردوں سے دور رہیں، اجنبی مردوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہی حیا کے تقاضے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ وصال رسول کے بعد بہت روئی، اور حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام اللہ کی خشیت سے بہت رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ اللہ اکبر، روتے روتے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ گالوں کا گوشت جھڑ گیا تھا اور داڑھیں نظر آنے لگی تھی، اور آپ کی امی نے کہا کہ بیٹے تیری داڑھ دکھنے لگی ہے، اگر تو کہے تو میں اون کا کپڑا بنا کر کے تیرے گالوں پر رکھ دوں، تو وہ اون کا کپڑا آپ کے گالوں پہ رکھ دیا گیا تھا، پھر بھی آپ اتنا روتے تھے کہ اون جو ہے وہ جذب کر لیتا آنسوؤں کو، پھر بھی آنسو ٹپکتے رہتے، تو آپ کی والدہ دن میں کئی مرتبہ وہ اونی کپڑا نکال کر کے اس کو نچوڑ دیتی تو آنسو اس سے گرنے لگتے، اتنا روئے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور کربلا کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی رویا ہے تو وہ امام زین العابدین ہے، آپ کو ہمیشہ روتے دیکھا گیا، زندگی میں آپ کبھی نہیں مسکرائے، آپ نے بعد شہادت امام حسین زندگی بھر کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، آپ نے کبھی سیر ہو کر کے کھانا نہیں کھایا، آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ امام زین العابدین کے حوالے سے حضرت امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ امام محمد باقر یہ بتائیں کہ زین العابدین کی اولاد اتنی کم کیوں ہے؟ تو آپ فرماتے شکر کرو کہ ہے، اس لیے کہ میرا بابا تو کربلا کے بعد اکثر روتا ہی رہا، اور میں نے اپنے بابا کو پیدا ہونے کے بعد سے ہمیشہ روتے ہوئے ہی دیکھا۔ رات کا حال یہ تھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
راتوں کو عبادت کرتے اور جب رات کا آخری پہر آتا تو اناج کی بوریاں اپنے کندھے پر اٹھا کر کے مدینہ منورہ کے غریبوں کے گھروں پر پھینک آتے اور یوں ڈال کر کے آتے کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا. جب صبح کو دروازہ کھولتے تو بوریاں اناج کی اپنے آنگن میں پاتے اور اس پر چٹھی لکھی ہوتی ایک اللہ کے بندے کی طرف سے یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. اس میں پیسے بھی ہوتے. لوگ ڈھونڈتے رہتے آخر مدینے میں وہ کون پراسرار خادم ہے جو لوگوں کے دروازے پر رات کی تاریکی کے اندر اناج کی بوریاں ڈال جاتا ہے. لیکن قربان جب امام زین العابدین کو زہر دیا گیا اور محرم کی 18 تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو اس وقت جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو اس وقت امام زین العابدین نے کہا مدینے والوں جس کو تم ڈھونڈتے تھے اس پراسرار خادم کو جو مدینے کے غریبوں کے دروازے پر اناج کی بوریاں ڈال کر جاتا تھا آج اس پراسرار خادم کا پتہ چل گیا ہے. وہ کوئی اور نہ تھا وہ علی ابن حسین ابن علی تھا. دیکھو پیٹھ پر بوریوں کے نشان موجود ہے. بوریاں اٹھانے سے پشت پر نشان آ گئے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امام زین العابدین کی شان یہ تھی. میں ایک واقعہ تاریخ سے پڑھتا ہوں اس کے بعد پھر مابعد کربلا کی طرف آتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ بھی مابعد کربلا کی داستان ہے. اللہ اکبر. امام زین العابدین پاک کی شان کیا ہے. مورخین نے دو نام لکھے ہیں. شمر کا نام بھی آتا ہے اور ابن زیاد کا نام بھی آتا ہے. مورخین نے شمر کا نام بھی لکھا ہے ابن زیاد کا نام بھی لکھا ہے. بات یہ ہے کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی شہادت امام علی مقام کے بعد میں اس کو ابھی آگے پڑھتا ہوں. شہادت کی بات آئی ہے تو کربلا سے شروع کرتے ہیں. امام کی شہادت ہوئی. حیات الخفا کا مصنف لکھتا ہے کہ امام علی مقام جس وقت شہادت کے وقت اپنے گھوڑے پر جو سوار تھے وہ گھوڑا رسول اللہ کا گھوڑا. اس گھوڑے کا نام مرتجز تھا اور امام پاک اس گھوڑے پر جلوگر تھے. یہ حیات الخفا کی مصنف نے لکھا ہے. ساتھ ساتھ کتاب اس کا حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو حوالے تک پہنچنے میں آسانی ہو. ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ گھوڑا تھا اور امام پاک حضور کے وصال کے بعد سے لے کر کے اس گھوڑے کو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا. آقا ایک اپنے نانا جان کا گھوڑا ان کو ملا تھا اس کو گھوڑے کو اپنے پاس ہی رکھتے تھے. جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو وہ گھوڑا خود بھی زخمی تھا. حالانکہ اور بھی تواریخ کے اندر کسی نے اونٹنی کا ذکر بھی کیا ہے, کسی نے ذوالجناح کا ذکر بھی کیا ہے اور کسی نے جو ہے یہ بھی کہا ہے کہ امام کی شہادت سے پہلے گھوڑا خود بھی شہید ہو گیا تھا. الگ الگ روایتیں ہیں اور ساری روایتیں میں نے اشاروں میں کہہ دی. جس کو آپ کا ذوق جس طرف میلان کرتا ہے آپ اس روایت کو قبول کریں, کیونکہ کربلا کی تاریخ پر اتنی روایت ہے ایک ایک بات پر کہ اگر سب بیان کی جائیں تو زندگی ختم ہو کربلا ختم نہ ہو. اور یہ روایات میں اختلاف کیوں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے جس طرح سے دیکھا اس نے اس انداز سے بیان کیا. کچھ لوگوں نے اس میں غلط ملت بھی کیا لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا. اب امام پاک کو کسی نے کہا کہ امام پاک کربلا کے دن اونٹنی پر تھے. میں نے بہت سوچا کہ اونٹنی پر تھے پھر یہ گھوڑا اچانک کہاں سے آ گیا. تو جب میں نے تحقیق کرنی شروع کی, کوئی محقق تو نہیں ہوں لیکن جب میں نے تحقیق کرنی شروع کی تو پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ امام پاک جنگ شروع ہونے سے پہلے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دینے کے لیے گئے. یزیدیوں کے سامنے اتمام حجت کے لیے خطبہ دینے کے لیے گئے. تو اب چونکہ گھوڑے سے اونچا اونٹ ہوتا ہے تو وہاں اونچی جگہ پہ بیٹھ کر اگر خطبہ دیا جائے تو آواز دور تک پہنچتی ہے. تو لشکر 22,000 کا تھا. تو اتمام حجت کے لیے جب آپ گئے
تو وہاں حکمت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ اونچی سواری پر بیٹھ کر جائیں تاکہ سب تک آواز پہنچ جائے. تو اتمام حجت کے لیے گئے تو اونٹنی پر بیٹھ کر گئے, اور جب لڑنے کے لیے گئے تو پھر گھوڑے پر تشریف لے گئے. تو اب مورخین نے لکھا گھوڑا, مورخین نے لکھا کہ اونٹ. تو اب لوگ کہنے لگے دیکھو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ گھوڑا بھی لکھا ہے اونٹ بھی لکھا ہے, تو کس کو مانے؟ تو بات تو دونوں صحیح ہے, لیکن اس میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ دماغ سوزی کرنی پڑے گی, اس کی تہہ تک پہنچنا پڑے گا, تب پتا چلے گا کہ اصل چیز کیا ہے, تب آپ اصل تک پہنچیں گے. ورنہ اگر آپ نے یہی سوچ لیا نا کہ ساری چیزیں من گڑت ہے, من گڑت نہیں ہے, بلکہ اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے, لیکن اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو مرتج نام کے گھوڑے پر امام علی مقام جلوگر تھے, تو چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا, جب امام پاک شہید ہو گئے تو گھوڑے پر بھی بہت سارے تیر لگے ہوئے تھے. امام علی مقام کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ جب امام پاک کی شہادت ہو گئی تو شہادت کے بعد امام علی مقام کا سر تن اقدس سے جدا کر دیا گیا. امام کا سر تن اقدس سے جب جدا ہو گیا تو تن اقدس سے جدا ہونے کے بعد امام علی مقام کے اوپر کے کپڑے ظالموں نے اتار لیے, اور اتارنے کے بعد امام علی مقام کے وجود ناس کو انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلنا شروع کیا. اس وقت وہ گھوڑا بے قراری کے ساتھ چکر لگاتا رہا, اور چکر لگاتے ہوئے وہ لاشوں کو سونگتا رہا. یہ حیات الخفا کا مصنف لکھتا ہے, یہ روایت میں آج اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ سنیو تمہیں پتا چلے کہ جانور کو بھی حسین سے کتنی محبت ہے, مولا حسین پاک سے جانور بھی کتنی محبت کرتا ہے. وہ گھوڑا جو ہے وہ ادھر ادھر چکر لگاتا رہا, اور جب کچل دیا گیا امام پاک علیہ جدی والی سلام کو, تو امام پاک کا گھوڑا لاشوں کو سونگتا رہا, اور سونگتے سونگتے کٹے ہوئے جسم حسین پر وہ آیا, اور آنے کے بعد اس نے امام علی مقام کے خون سے اپنی پیشانی کو رگڑنا شروع کیا, اور اپنے چہرے کو اس نے خون میں ملا. تو جس وقت عمر بن سعد اور شمر بدنہا کی نظر پڑی گھوڑے پر, اور گھوڑے کو عقیدت کا یہ اظہار کرتے ہوئے اس نے دیکھا, جس کو دیکھنا ہے حیات الخفا اٹھا کر کے دیکھے, مفہوم یہی ہوگا اس کا, الفاظ اگرچہ دوسرے ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, جب اس نے خون اپنے چہرے پہ ملنا شروع کیا امام پاک کا, تو شمر نے اور عمر بن سعد نے جو ہے کہا اس کو پکڑ کر کے لاؤ. تو جس وقت یزیدی اس کو پکڑنے کے لیے آئے تو اس نے لوگوں کو کاٹنا شروع کیا. تقریباً 26 یزیدیوں کو اس نے قتل کیا, کاٹ کاٹ کر کے اپنی ٹاپوں سے 26 یزیدیوں کو قتل کیا. گھوڑے سامنے لائے گئے تو 9 گھوڑوں کو اس نے مار ڈالا. یہ امام پاک کا گھوڑا تھا جو رسول اللہ سے امام پاک کو ملا تھا, امام پاک کا وہ گھوڑا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اتنے لوگوں کا قتل اور 9 گھوڑوں کا قتل جب دیکھا عمر سعد نے, تو اس نے کہا چھوڑ دو ذرا دیکھو یہ کرتا کیا ہے. تو پھر وہ گیا اور امام پاک کے جسم کو سونگ کر جو ہے وہ چومنے لگا, اور اس کے بعد پھر مزید اپنے سر کو خون میں ڈبویا, اور ڈبونے کے بعد پھر جو ہے وہ روتے ہوئے خیمے کی طرف آیا. اور جب خیمے کی طرف آیا تو تب بیبیوں کو پتا چلا کہ امام علی مقام شہید ہو گئے, کیونکہ جہاں خیمے تھے, خیموں سے میدان جو کربلا کا تھا وہ کافی دور تھا. بہت آسانی کے ساتھ خیمے میں کھڑے ہو کر کے وہ جنگ کا منظر نظر نہیں آتا تھا. خیمے سے باہر نکلنے پر تو نظر آتا تھا, لیکن خیمے کے اندر سے جنگ کا منظر نظر نہیں آ سکتا تھا. اور بیبیاں جو تھی وہ خیمے کے اندر تھی, تو ابھی تک کے بیبیوں کو اطلاع نہیں تھی کہ ان کا سہاگ اجڑ گیا. زینب کو اطلاع نہیں تھی کہ ان کا بھائی جام شہادت نوش فرما چکا. سکینہ کو اطلاع نہیں تھی کہ وہ یتیم ہو چکی ہے. اللہ اکبر, سب کا سہارا دینے والا آج دنیا سے کوچ کر گیا ہے. پتا نہیں تھا. جس وقت وہ گھوڑا آیا اور پشت گھوڑے کی پشت کو جب بیبیوں نے خالی دیکھا, تو خالی دیکھنے کے بعد زینب نے گھوڑے سے کہا, زینب نے گھوڑے سے پوچھا تو اکیلا آیا ہے, میرے بھیا کو کہاں چھوڑا ہے؟ سکینہ نے کہا تو اکیلا آیا ہے, میرے بابا کو کہاں چھوڑا ہے؟ بیبیوں نے کہا تو اکیلا آیا ہے, ہمارا سہاگ کہاں چھوڑایا؟ تو اس نے ہنہنانا شروع کیا. مورخین لکھتے ہیں, سنی علماء لکھتے ہیں
کہ جب اس نے ہنہنانا شروع کیا تو اس گھوڑے کی ہنہناہٹ سے پورا میدان کربلا گونج گیا، گویا کہ وہ گھوڑا رو رہا ہے غم حسین میں، امام پاک کے غم میں رو رہا ہے وہ گھوڑا۔ اور جب وہ ہنہناتا رہا اور بیبیوں نے بھی رونا شروع کیا تو پھر بیبیوں کا رونا اس سے نہیں دیکھا گیا، پھر وہ دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے فرات میں چھلانگ لگائی اور اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دی۔ یعنی کہ اس نے یہ بتایا کہ جب میرا امام موجود نہ رہا تو اب میں موجود رہ کر کے کیا کر سکتا ہوں۔ گویا کہ وہ گھوڑے نے بھی جو ہے زندگی اپنی ختم کر دی امام پاک کی محبت میں۔ یہ امام پاک سے محبت ہے، جانور کو جس پر امام پاک سوار ہوتے تھے، امام پاک جس پر بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد میدان کربلا پھر کربلا ہے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، امام پاک کی شہادت ہوئی۔ شہادت امام پاک کے بعد سورج کو گہن لگ گیا، گویا کہ سورج کو گہن کیا لگنا تھا یہ امام بہقی نے لکھا ہے، امام ابو نعیم نے لکھا ہے، اور اہل سنت کے معتمد اور معتبر مورخین خاتم الحفاظ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن کثیر لکھتا ہے کہ سورج کو گہن لگ گیا اور دن میں تارے نظر آنے لگے اور خون کی برسات ہونے لگی۔ لوگ کہتے ہیں آخر کربلا کو اتنے اہتمام سے لوگ کیوں بیان کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہمیں پاگل پن آ گیا کہ ہم پاگل ہو گئے، کربلا کو تفصیل سے بیان کرنے بیٹھ گئے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ شہادت حسین پہ قدرت نے کیا کیا، امام پاک کی شہادت پہ قدرت نے کیا کیا۔ 7 دن تک کے خون کی برسات ہوتی رہی۔ مجھے بتاؤ اس سے پہلے بھی کسی کی شہادت پر کیا خون کی برسات ہوئی ہے؟ امام بہقی یہ محدث ہے، یہ صرف مورخ نہیں، یہ محدث ہے۔ امام ابو نعیم یہ وہ ذات ہے جس کا حوالہ بار بار فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت دیتے ہیں۔ امام سیوطی کو خاتم الحفاظ لکھے اعلیٰ حضرت نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 7 دن تک خون کی برسات ہوتی رہی، خون برستا رہا، صرف کربلا میں نہیں بلکہ ارد گرد، صرف ارد گرد نہیں بلکہ یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بیت المقدس کے اندر جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا۔ امام پاک کی شہادت یہ شہادت ہے، اللہ رب العزت نے زمین سے خون نکلوایا امام حسین کی شہادت پر۔ یہ کتنی اہم شہادت ہے، میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں چلے یہ روایت ضعیف صحیح لیکن فضائلی اعمال میں تو ضعیف روایتیں مقبول ہے، ایسی ضعیف روایتیں آپ کسی اور کی شہادت میں بیان کر دیں، کسی نے لکھا ہو تو بتائیں، تاریخ میں آئی ہو تو بتائیں۔ یہ امام پاک کی شہادت کی عظمت ہے کہ جہاں سے خون نکال، جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا بیت المقدس میں، وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا۔ اسی پر بس نہیں، اگر آپ کا ذوق سلامت ہے سنیو تو ماں بعد کربلا کی داستان سنو دل تھام کر اور اندازہ کرو کہ اہل بیت اطہار کی قربانیاں کیا ہے، خاندان نبوت کی قربانیاں کیا ہے، اہل بیت نے کیسی کیسی قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ دراصل بات یہ ہے قربانی اہل بیت کو اس لیے مشکوک کیا جاتا ہے روایات پر اٹیک کر کے کہ تمہیں پتہ نہ چل سکے کہ دین کے لیے خاندان نبوت کی قربانی کی شان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، اللہ اللہ کہ وہاں تو یہ حالت ہے کہ اس دن جس دن امام کی شہادت ہوئی، جس کسی نے غازہ ملا اپنے چہرے پر، آج کل جیسے لوگ خوبصورتی کے لیے کریم لگاتے ہیں چہرے پر، اس دور میں غازہ ہوا کرتا تھا، لوگ خوبصورتی کے لیے چہرے پہ غازہ ملتے تھے جس کو غازہ حسن کہتے تھے۔ یعنی عاشورہ کے دن، اس دن جس نے چہرے پر جو ہے غازہ لگایا، غازہ لگانے کی وجہ سے اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا، اور وہ جو خون کی برسات ہوئی تھی، وہ جس کپڑے پر خون پڑا تو کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن جو ہے وہ خون کا اثر ختم نہ ہوا، پورے بادل لال لال ہو گئے، اور وہ لالی چھٹتے 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 بہت طویل عرصے تک کہ وہ لالی رہی، پھر ختم ہوتے 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 آخر کار یہ آیا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں آج کل جو آسمان پہ شفق ہوتی ہے یہ وہ خون حسین کی لالی ہے جو ہر وقت شام کے وقت تمہیں دیکھنے کو
ملتی ہے. یہ امام سیوطی لکھ رہے تاریخ خلفاء آپ اٹھا کر کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو لالی تھی وہ چھٹتے چھٹتے چھٹی, آخرکار اتنی رہ گئی جتنی روزانہ شام کے وقت دیکھتے ہو. لوگ ہمیں کیا یاد حسین منانے سے روکتے ہیں؟ ارے ہم تو 10 دن 20 دن 50 دن یاد حسین مناتے ہیں. قدرت نے تو شفق کو بنا کر کے روزانہ یاد حسین کا اہتمام کر دیا ہے. کوئی یاد حسین کی کرے نہ کرے, یہ شفق روزانہ آسمان پر آتی ہے, خون حسین کی سرخی کو یاد دلاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ سیوطی تو شیعہ نہیں ہے, یہ سیوطی تو رافضی نہیں ہے, یہ تو خاتم الحفاظ ہے, یہ تو معتبر مورخ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر. آئیے مشکات کی طرف چلتے ہیں. صاحب مشکات لکھتے ہیں اس دن رسول پاک کی کیفیت کیا تھی, اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا, اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی. دو روایتیں ملتی ہے, ایک تو حضرت ام سلمہ سے, ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے. حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن, عاشورہ کی تاریخ تھی 10 محرم, سو رہا تھا دوپہر کے وقت, تو اس وقت میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بکھری ہوئی ہے اور لباس سے اقدس پر خون کے چھینٹے ہیں, اور آقا کریم رو رہے ہیں, اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے, اللہ آپ کو غم کا دن نہ دکھائے. میرے کریم آقا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آج آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہے, چہرے پر جو ہے وہ غبار کے آثار ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, لباس پر خون کے دھبے ہیں. آقا کیا بات ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اے عبداللہ, آج میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. میں صبح سے لے کر اب تک اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خون اس بوتل کے اندر جمع کرتا رہا. ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں نے خواب سے بیدار ہونے کے بعد وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی, اور جب میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اسی دن امام حسین شہید ہوئے. حضرت ام سلمہ ام المومنین کہتی ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جنات کے رونوحہ کرنے کی اور جنات کے رونے کی آواز بلند ہوئی عاشورہ کے دن. عاشورہ کے دن 61 ہجری کو محرم کی عاشورہ کے دن میں نے دیکھا کہ جنات کے رونے کی آواز آ رہی ہے, کیونکہ رسول اللہ کے وصال کے وقت جنات روئے تھے, اور اس کے بعد اگر جنات روئے تھے مدینہ منورہ میں تو عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو رو رہے تھے اور کہتے تھے ہائے حسین شہید ہو گئے. ام سلمہ ام المومنین کہتے ہیں جب میں نے یہ آواز سنی تو میں نے کہا کہ جاؤ بھائی تحقیق کرو کہ جنات روتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین شہید ہو گئے, اور تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ میدان کربلا میں مولا حسین پاک کی شہادت ہو گئی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب پتا چلا کہ یہ شہادت کتنی دردناک شہادت ہے. اس پہ جنات رو رہے ہیں, اس پہ جنات رو رہے ہیں, اس پر اللہ کے رسول رو رہے ہیں, اس پر امہات المومنین رو رہی ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں, بلکہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا بچپنا تھا, جب میں ام المومنین ام سلمہ سے ملنے گئی تو دیکھی کہ آپ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. تو میں نے پوچھا ام المومنین, اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کو خیر کے دن دکھائے, آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے لگی مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ راحت القلوب میں فرماتے ہیں کہ ایک نیک بی بی نے خواب میں دیکھا شب عاشور کہ ایک خاتون پردہ نشین جو اپنی آستین سے کربلا اپنی آستین سے زمین کو صاف کرتی ہے, اور جو کھڑے ہیں جو کنکر پتھر ہے اس کو اٹھا اٹھا کر اپنے دامن میں رکھتی ہے. پوچھا اس بی بی نے, ایک بی بی نے, اے خاتون آپ کون ہیں اور آپ یہ زمین کیوں صاف کر رہی ہے اور یہ کنکریاں اٹھا کر آپ اپنے دامن میں کیوں رکھتی ہے؟ تو اس بی بی نے کہا کہ اے نیک خاتون, میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوں, اور یہ کربلا کی زمین ہے. آج 10ویں محرم کی شب ہے, شب عاشور ہے, اور کل صبح کو میرا بیٹا کربلا کی اسی زمین پر شہید ہوگا, تو یہ یہیں پہ گرے گا, تو میں اس کے گرنے سے پہلے یہاں سے کنکر اٹھا رہی ہوں تاکہ میرا بیٹا جب زمین پہ گرے تو اس کو کوئی کنکر نہ چپ جائے.
اللہ اکبر، یہ امام پاک کی شہادت کا اہتمام ہے۔ جب شہید ہو گئے سب لوگ، آپ نے سنا ہوگا بڑے مشہور سے واقعات ہے، پھر یزیدیوں نے جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے، لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے، اور جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، ننھے سے معصوم علی اصغر کی لاش کو بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا گیا، تو پھر خیموں کی طرف ان بدبختوں نے رخ کیا، اور خیموں کی طرف رخ کرنے کے بعد ان لوگوں نے خیمے جلا دیے، علی اصغر کا خیمہ، علی اصغر کا جھولا لوٹا، حضرت سیدہ معصوم سکینہ کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھی، ان بالیوں کو اتارنا بھی گوارا نہ کیا، ایسے زور سے کھینچا کہ سیدہ سکینہ کی بالیاں جو ہے وہ کھینچنے کی وجہ سے آپ کے دونوں کان کٹ گئے۔ لکھا جاتا ہے کہ آخری دم تک کے سیدہ سکینہ کے کان کٹے رہے۔ جب سکینہ نے کہا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم پہ رحم کرو، میں حسین کی یتیم ہوں، مجھ پہ رحم کرو، تو ان ظالموں نے رحم کرنے کی بجائے سیدہ سکینہ کے منہ پہ تماچے مارنے شروع کی، سیدہ سکینہ کے گالوں پہ تماچے مارے۔ اسی پہ بس نہیں کیا، ان کی آتش غضب اور کینے، ان کے دل کینے بھرے دلوں کو پھر بھی ٹھنڈک نصیب نہ ہوئی۔ انہوں نے گہن دیکھنے کے بعد بھی، دن میں تارے چمکتے دیکھنے کے بعد بھی، دن میں رات کا سما دیکھنے کے بعد بھی ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ گئی تھی، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے، ان بدبختوں کے دل سور سے زیادہ سخت ہو گئے تھے، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے، بندروں سے زیادہ سخت ہو گئے تھے، بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ ان شہزادیوں کے سروں پر جو چادریں تھی، ان چادروں کو بھی چھیننا شروع کیا، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا، ان کی چادریں چھینی۔ اور جب چادریں چھین لی گئی، بی بی زینب نے کہا ظالموں، آخرکار نبی کی بیٹیوں کی چادریں چھینتے ہو۔ ان کے دل پر ان باتوں نے کوئی اثر نہ کیا۔ آخرکار جو ہے وہ پھر شام آنے لگی۔ اسی شام کو تاریخ میں شام غریبہ کہتے ہیں، اور یہ شام غریبہ اتنی دردناک ہے، بیویاں کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہیں، بیویاں کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہیں، اور اللہ اکبر، ظالم یزیدی جو ہے وہ دھوم دھام اپنے خیموں میں کر رہے، شراب پی رہے ہیں اور خوشی کا جشن منا رہے، فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ آج وہ خوش ہیں، اور شام غریبہ میں ایک بیمار زین العابدین ہے جو بے ہوش ہے، سکینہ کو بھی ہوش نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایسے میں یا تو فرات کی لہروں کی آواز آ رہی ہے، یا پھر جو ہے درندوں کے دہاڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ سیدہ زینب کو خیال آتا ہے، سیدہ زینب کو خیال آتا ہے، لاشیں کچل دی گئی ہیں، معصوم علی اصغر کا لاشا بھی کچلا ہوا پڑا ہے، چلو چل کر کے پہرا دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی درندہ کسی لاش کو اٹھا کر لے جائے، یا کوئی بندہ کوئی شخص لاش کو اٹھا کر لے جائے، مزید بے حرمتی کرے۔ علی کی بیٹی نے اس وقت سوچا کہ لاشوں پہ پہرا دینے کے لیے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تو چاہیے، کوئی ہتھیار تو چاہیے۔ تو اللہ اللہ، وہ رات سیاہ تھی، تاریک رات تھی، جب ہاتھ ادھر ادھر ٹٹولا تو دیکھا کہ ریت میں پڑا ہوا ایک ٹوٹا سا خنجر سیدہ زینب کے ہاتھ میں آیا۔ سیدہ زینب نے ٹوٹا ہوا خنجر اٹھایا اور لاش پہ پہرا دینا شروع کیا۔ اب تک کہ سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، سیدہ سکینہ بے ہوش تھی، سیدہ زینب اٹھی اور لاش پہ پہرا دیتی، ادھر سے آتی ادھر جاتی، ادھر سے آتی ادھر جاتی، ادھر سے آتی ادھر جاتی۔ اسی میں بہت وقت گزرا تو کیا دیکھا کہ وہ فرات سے جو لہروں کے اٹھنے کی یا فرات کے چلنے کی جو آواز آ رہی تھی، درندوں کے دھاڑنے کی آواز آ رہی تھی، اس آواز میں ایک تیسری آواز اچانک نمودار ہوئی، اور وہ سسکیوں کی آواز تھی، کسی کی سسکیوں کی آواز تھی، اور سسکیوں کی آواز وہاں سے آ رہی تھی جہاں پر لاشیں کچلی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ سیدہ زینب نے سوچا یہاں تو کچلی ہوئی لاشیں پڑی ہیں، یہاں سے سسکیوں کی آواز کیسے آتی ہے؟ جب آپ آواز پر چلتے ہوئے اندازے سے تشریف لے گئی تو کیا دیکھا؟ ایک ایسا کٹا ہوا لاشا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، حالانکہ ان تمام لاشوں میں صرف ایک لاشا ایسا تھا جس کے ہاتھ نہیں تھے، وہ جناب عباس کا لاشا تھا، اور عباس کا لاشا
اونچے قد اور چوڑے جسم کی وجہ سے پہچان میں آتا تھا، لیکن اور لاشیں کچھ نہیں ہوئی تھی، کچھ نشانیاں تھی جس کی وجہ سے لاشیں پہچانی جاتی تھی، لیکن ایک لاشا ایسا اور تھا ان لاشوں میں کہ جس کے ہاتھ نہیں تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک ننھی سی بچی اس لاشے کے سینے پر سر رکھ کر کے روتے یہ کہتی تھی، میرے بابا آج تک تو آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلایا، اب تیرے سینے کے بغیر تیری بیٹی کو نیند نہیں آتی، میرے بابا آپ مجھے اپنے سینے پہ سونے کا موقع عطا کریں۔ جب آپ نے دھیان سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت سکینہ تھی جو اس لاشے کو چمٹ کر کے رو رہی تھی۔ حضرت زینب نے ان کو تو وہاں بے ہوش چھوڑا تھا، پتہ نہیں سکینہ کو کب ہوش آیا، اور پھر سیدہ سکینہ لاشے پر آ گئی، اٹھایا سینے سے لگایا، کہا میری بیٹی تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے بابا حسین کا لاشا ہے؟ تو حضرت سکینہ نے کہا کہ جب میں ہوش میں آئی تو مجھے میرا بابا یاد آیا کہ میرا بابا میدان میں ہے۔ جب میں میدان میں آئی اور میں نے کٹی پٹی لاشیں دیکھی تو میں پہچان نہ سکی کہ میرے بابا کی لاش کون سی ہے، تو میں نے کہا بابا تم کہاں ہو؟ تیری سکینہ کو آج نیند نہیں آتی۔ تو اس وقت اسی لاش سے آواز آئی تھی، سکینہ میرا بابا یہاں ہے۔ تو تب میں نے پہچانا کہ میرا بابا یہاں ہے۔ حضرت سکینہ کو سینے سے لگا کر حضرت سیدہ زینب جو ہے پھر لے کر کے آئی، بیویوں کے سپرد کیا، اور ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے جو ہے پھر پہرا دینے لگی۔ ایک حیرت انگیز بات آپ کو لگتی ہوگی کہ امام حسین کا تو سر کاٹا گیا تھا، امام پاک کا تو سر کاٹا گیا تھا، یہ ہاتھ کیسے چلے گئے تھے، ہاتھ کیسے کٹ گئے تھے؟ ہمارے علماء اور مفکرین نے کہا ہے کہ جس وقت امام حسین کا سر شہید کیا گیا، سر جسم سے کاٹا گیا، تو قدرت نے غیبی طور پر امام حسین کے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ امام حسین کے ہاتھ خود بخود غائب ہو گئے میدان کربلا سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ خوف ہو سکتا تھا کہ امام علی مقام کا سر کٹ گیا، جیتے جی امام حسین نے اپنا ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا، تو بعد شہادت اگر یزیدی ان ہاتھوں کو کاٹ دے اور کاٹ کر کے امام حسین کی روح کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ ہاتھ لے کر جاتے اور کہتے حسین تو نے جیتے جی تو ہاتھ نہیں دیا، شہادت کے بعد تیرے ہاتھ ہم نے یزید کے ہاتھ میں رکھ دیے، یعنی تیری شکست ہو گئی۔ حسین نے زندگی میں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی، شہادت کے بعد قدرت نے ان ہاتھوں کو اٹھا لیا کہ جیتے جی تو نے حفاظت کی، شہادت کے بعد ہم نے حفاظت کی، تاکہ تیرے ہاتھ بعد شہادت بھی یزید کے ہاتھ میں نہ جانے پائے۔ یہ مولا حسین کی شان ہے، میرے مولا کی شان یہ ہے۔ اسی لیے تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقاں کی بنائے لا الہ است حسین۔ آپ اجازت دے تو گفتگو آگے بڑھاؤں؟ کتنے لوگ اجازت دے رہے ہیں؟ سنیں گے سب لوگ، بات آگے بڑھنی چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر، مولا حسین کے ان کے ناموں پہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ زینب پاک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے لاشوں کا پہرا دے رہی ہے۔ پہرا دیتے ہوئے اس وقت آپ دیکھتی ہے، آپ نے کیا دیکھا کہ رات کی تاریکی میں کوئی چلتے ہوئے آ رہا ہے، کوئی چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پھر جو ہے وہ خنجر، ٹوٹا ہوا خنجر، آج علی کی بیٹی کے پاس اتنا خنجر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو لے کر کے آپ پہرا دے سکے۔ میں زینب کو کس انداز سے سلام کروں، اللہ اکبر، میں زینب کو کس انداز سے سلام کروں؟ میں حیران رہتا تھا کہ رسول اللہ نے اپنی نواسی کا نام زینب رکھا، اور زینب کا معنی ہوتا ہے سب سے ہٹ کر، زینب کا معنی ہوتا ہے سب سے ہٹ کر۔ اس کا معنی آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو پتا چلے گا آپ کو، عربی کے حساب سے اگر آپ اس کا ترجمہ کریں، سب سے یونیک،
उस जैसा कोई ना हो। अब जैनब का नाम रसूलुल्लाह ने जैनब रखा सबसे हटकर। जब मैं देखता हूं ये सबसे हटकर, तो ये मुझे सबसे हटकर नजर आती। औरत मरा हुआ चूहा देख ले तो उसको दिन भर खाना नहीं चलता। औरत एक एक्सीडेंट की मैयत देख ले तो दिन भर बिलखती रहती है। ये जैनब है। कभी इसमें मौला अली के जौहर नजर आते हैं, कभी किरदार हुसैन नजर आता है, कभी किरदार फातिमा, कभी किरदार जैनब, कभी खुद जैनब है, कभी जैनब किरदार अली है, कभी जैनब किरदार फातिमा, कभी हुसैन के सर पे हाथ रखकर तसल्ली देती है तो फातिमा नजर आती है, कभी हुसैन के सर पे हाथ रख के तसल्ली देती है वो फातिमा नजर आती है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर बाद शहादत जब हाथ में खंजर लेकर के अल्लाह अकबर यजीदियों को डांटती है तो अली का लहजा ताजा हो जाता है, अली का लहजा ताजा हो जाता है। और मोहम्मद की लाश पे रोने लगती है तो फिर जैनब जैनब लगने लगती है। अजीब हाल है। फातिमा तो ज़हरा के दूध की तासीर क्या है, अली के खून की तासीर क्या है। टूटा खंजर लेकर जहां दरिंदों की दहाड़ से कलेजा मुंह को आ रहा है, उस सन्नाटे में अली की बेटी पहरा दे रही है लाशों पर। एक साया आगे बढ़ता है, साया देखा तो गुस्से में आ गई, टूटा खंजर तान दिया और तान करके खबरदार अब आगे नहीं आना, सब तो लूटा तुमने, हमारे खैमे जला दिए, मासूम बच्चों के कपड़े तक तुमने छीन लिए, बीवियों की चादरें तक छीन ली, सकीना की बालियां छीन ली, कुछ रखा तुमने, हमारे सरों की चादर तक तुमने छीन ली। जिसके नाना ने हातिम ताई की बेटी को चादर उड़ाई थी और दुनिया को पैगाम दिया था कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी हो, अगर बेटी काफिर की भी हो तो बेटी बेटी हो, काफिर की बेटी भी बेटी हो। जिसके नाना ने काफिर की बेटी, हातिम ताई की बेटी जब जंजीरों में जकड़ के रसूलुल्लाह की बारगाह में लाई गई, उस वक्त हातिम ताई की बेटी के सर पे चादर नहीं थी। अल्लाह के रसूल के सामने उसको खड़ा किया गया, या रसूल अल्लाह, ये बहुत सखी आदमी की बेटी है, हातिम ताई की बेटी है ये। अल्लाह के हबीब ने अपनी मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर की तरफ बढ़ाते हुए कहा था कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती। जिसने सब बेटियों को चादरें दी थी, जिसने चादरों की आबरू दी थी, जिसने लोगों की बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया था, जिसने बेटियों को नई जिंदगी अता की थी, जिसने बेटियों की पैदाइश में जन्नत की बशारत दी थी, जिसने बेटियों की परवरिश पर अपने पड़ोस में जन्नत की बशारत दी थी, आज उनकी बेटियों की चादरें छीन ली। यही मैं तुम्हें दर्श देना चाहता हूं, सुनियो अहले बैत के गुलामों, ये कुर्बानी है अहले बैत की दीन की राह में। जिनके बाप दादाओं को दीन की राह में कांटे भी नहीं छुए, वो दीन के ठेकेदार हैं। और जिनके बाप दादाओं ने दीन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी है, उस हुसैन पाक की मोहब्बत पे पैरा है, उस अहले बैत की मोहब्बत पे पैरा है। सोचो तो सही, लोग कहते हैं कि शहादत क्यों बयान मनाई जाती है, क्यों बयान? इसलिए कि लोगों को पता चले कि कितनी बड़ी कुर्बानी। आज जो तुम्हारे पास कलमा है और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, मुनकिरों कलमा पढ़ाने का भी एहसान किया। 15 अगस्त के शहीदों को तुम सलाम लिखते हो, क्या कभी करबला के शहीदों को भी तुमने सलाम लिखा है? हम करबला, हम 15 अगस्त के शहीदों को खिराज जरूर पेश करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा मुल्क बचाया है, लेकिन करबला वाले शहीदों की शान ये है, उन्होंने सिर्फ कोई मुल्क नहीं बचाया बल्कि उन्होंने हमारा दीन बचाकर क़यामत तक के लिए अल्लाह के दीन को महफूज कर दिया। हर साल अगर 15 अगस्त के मुजाहिदों और शहीदों के लिए जलसे किए जाते हैं तो उनसे ज्यादा हकदार शोहदाए करबला है। इसलिए कि अगर आज बेटियों की आबरू महफूज है तो शोहदाए करबला के सदक़े में, आज अगर नमाज की रूह है, नमाज मौजूद है शोहदाए करबला के सदक़े में, अगर आज कुरान मुकद्दस की तालीमात मौजूद है शोहदाए करबला की मेहनतें हैं।
आज जो कत्ल गारतगिरी को कोई अच्छा नहीं समझता, नशे और शराब को कोई अच्छा नहीं समझता, चोरी और डकैती को कोई अच्छा नहीं समझता, बेनमाजीपन को कोई अच्छा नहीं समझता, ये सदका है मौला हुसैन पाक की कुर्बानियों का। ये सदका है मौला हुसैन पाक ने बताया जुल्म मत करो, कत्ल करोगे किसी को बेगुनाह तुम पर जन्नत की खुशबू भी हराम होगी। मौला हुसैन ने अमन के लिए जान दी, मौला हुसैन ने निजाम मुस्तफा के लिए जान दी, मौला हुसैन ने जो है वो दीन के तहफ्फुज़ के लिए जान दी। बड़ी कुर्बानी है। लोगों, आज लोग अपना दामन बचाते हैं कि दामन को धब्बे न लगे मिट्टी के। मौला हुसैन पाक को तो 3 दिन तक कफन मयस्सर नहीं। मुहर्रम शरीफ की 12 तारीख तक, माह मुहर्रम की 12 तारीख तक इमाम पाक का लाशा यूं ही रखा रहा। किताबों में तो लिखा है कि यूं ही पड़ा रहा। मुंह में वो हिम्मत कहां से लाऊं कि यूं कहूं कि यूं ही पड़ा रहा, लेकिन 12 मुहर्रम तक के लाशा इमाम पाक का यूं ही रखा रहा। लाशें कटी पिटी बिखरी पड़ी रही। आखिरकार पास के देहात वालों को जब इत्तला हुई, क्योंकि वो दौर ऐसा तो नहीं था ना कि बहुत जल्दी खबरें पहुंच जाती, उनको इत्तला हुई तो उन लोगों ने मुहर्रम की 12 तारीख को शोहदा की नमाज जनाजा अदा की और उसके बाद अपनी हैसियत के मुताबिक कफन दे करके या उन्हीं कपड़ों में कपड़े लपेट करके शोहदा को दफन किया, शहीदों को दफन किया। 12 अर्ज कर रहा था, बात दूर न चली जाए, टाइम का भी ख्याल करना है, लेकिन दास्तान छिड़ी है, आप बैठकर सुनना चाहते हैं। और जब ये दास्तान छिड़ती है तो रहमतों का नुज़ूल होता है, गुनाहों का कफ़ारा होता है, आंख से आंसू बहते हैं तो दिल का जम जुलता है। जो गमे हुसैन में रोते हैं, जो मोहब्बत हुसैन में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में रोते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया की मोहब्बत में रोने से बचा लेता है, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत के गमों से बचा लेता है। अल्लाह हमें मोहब्बत हुसैन नसीब फरमाए, अहले बैत पाक की मोहब्बत नसीब फरमाए, इसलिए कि इनकी मोहब्बत में तो अल्लाह के रसूल रोए हैं, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रोई है, सहाबा रोए हैं, सारी जिंदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बुकरतम वासीला, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा टूटा खंजर लेकर के लाशों को पैरा देती। एक आने वाला आता नजर आता है, सैयदा ज़ैनब ने टूटा खंजर ताना, खबरदार अब नहीं आना, सब तो लूटा ना तुमने, अब क्या बचा, अब हमारे पास कुछ बचा तो है नहीं, अब क्या लूटना चाहता है, अब क्या छीनना चाहता है हमसे। अगर अब तू आगे बढ़ा इसी टूटे हुए खंजर से अली की बेटी हूं, तुझे कत्ल कर दूंगी, तुझे जहन्नम रसीद कर दूंगी। जब आपने जोर से ये बात कही तो आने वाले ने कहा, बीबी मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं और मैं हुर की बीवी हूं। हुर यजीदियों के साथ था, इसलिए अब तक उनके खैमे में मैं थी। मैंने उन्हें बहुत मनाया, समझाया। यजीदियों को कहा कि सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, इन्हें कैदी बना करके तुम लेकर जाना चाहते हो ना कोफा, तो चौथा दिन निकलने वाला है, रात का आखिरी पैर आ गया है, ये भूखे प्यासे गमगीन ये मर ना जाएं, इनको थोड़ा सा पानी पिला। मैंने बहुत उनको मनाया तो उन जालिमों ने मुझे ठंडा ठंडा पानी दिया। बीबी साहिबा मैं पानी लेकर आई हूँ, मैं अहले बैत की मुहिम हूँ, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हूँ, ये मेरा पानी कबूल करे। बहुत ठंडा सा पानी लाई हूँ, ले ले आप। सैयदा ज़ैनब ने जैसे ही सुना ठंडे पानी का नाम, फूट फूट कर रोने लगी, क्या लगी, हुर की बीवी तू अब पानी लाई है, जब मेरा अली अकबर 3 बार मैदान से पलट कर आया था कि बाबा बहुत प्यास लगी है, उस वक्त तू कहाँ थी, उस वक्त तूने पानी क्यों नहीं लाया। हुर की बीवी, जब मेरा कासिम पानी की वजह से, प्यास की वजह से जमीन पे पैर रगड़ता था, उस वक्त तूने पानी क्यों नहीं लाया। मेरा मासूम अली असगर प्यास की वजह से बेहोश होता था, उस वक्त तूने पानी क्यों नहीं लाया। मेरे औनो मोहम्मद चल दिए, उस वक्त तूने पानी क्यों नहीं लाया। उनकी बीवी, मेरा मां जाया हुसैन शहीद हो गया, प्यासा, तूने पानी क्यों नहीं लाया। जा ये पानी ले जा, हमें ठंडे पानी के नाम से भी नफरत होगी, अब हम पानी नहीं पी।
अब हमें ठंडा पानी नहीं पीना, ले जा तू अपना पानी, हम पानी नहीं पिएंगे। वो जानती थी कि अहले बैत को अगर मनाना हो तो एक ऐसा नाम है कि ये बहुत नाम की ताजीम करते हैं। सारे अहले बैत खानदान नबूवत के लोग एक नाम की बहुत ताजीम करते हैं कि और बहुत उसका एहतराम है। खुद अल्लाह के रसूल भी उस नाम पर मुस्कुरा पड़ते थे, और हुजूर अगर किसी से नाराज होते तो वो नाम आता तो हुजूर खुद भी खुश हो जाते थे। हुर की बीवी ने कहा, बीबी आपको बीबी ज़हरा का वास्ता, सैयदा फातिमा का वास्ता, मेरा पानी आप कबूल कर लें। अगर आपने मेरा पानी रद्द कर दिया ना बीबी, तो वो यजीदी मेरा मजाक उड़ाएंगे कि बड़ी मिन्नत से पानी ले गई थी, रद्द कर दिया ना उन्होंने पानी, और आपको आपकी अम्मी बीबी ज़हरा का वास्ता मेरा पानी कबूल कर ले बीबी। सैयदा ज़ैनब ने अपनी माँ का नाम सुना तो पानी कबूल कर लिया। हुर की बीवी को साथ लेकर आप बीवियों की तरफ बढ़ी। सैयदा ज़ैनब के पास जब नाम बीबी ज़हरा का आया तो आप मान गई, पानी कबूल कर लिया। हम भी या रसूल अल्लाह बीबी ज़हरा का वास्ता देकर आपसे आप ही को मानते हैं, आपकी खुशी मानते हैं, दोनों जहान की खुशियां मानते हैं। ऐ सैयदा ज़ैनब, आपने हुर की बीवी से खुशी का इजहार किया था, हम आपकी अम्मी बीबी ज़हरा का वास्ता देकर दुनिया और आपकी आखिरत की खुशियां आपसे मांगते हैं। ए मौला हुसैन पाक, आपकी अम्मी बीबी ज़हरा का वास्ता देकर हम अपनी बुरी तकदीरों को भली बनाना चाहते हैं, पूरे मजमे की खैर चाहते हैं, पूरे मजमे का दामन खुशियों से पुर चाहते हैं, हर एक की मुरादें पूरी होनी चाहते हैं। सरकार हम पे करम की नजर फरमाए, बीबी ज़हरा के सत्य हम सबकी बिगड़ी बना दे, और बीबी ज़हरा की खुशी चाहते हैं, अल्लाह करे उनकी नजर करम हम पर हो जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनब हुर की बीवी को साथ लेकर बीवियों की तरफ आई तो क्या देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी बेहोश है, और पूरे काफिले में सबसे छोटी उम्र की सैयदा सकीना वो भी बेहोश है। मशकीले से पानी उंडेला और पानी लिया, और पानी लेकर के मौला ज़ैनुल आबिदीन पे डाले और सैयदा सकीना पे डाले। ठंडा ठंडा पानी चेहरे पे पड़ा, आंखें खुली, सैयदा सकीना उठकर बैठ गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ गए। पानी का कटोरा लिया हाथ में, और हाथ में पानी का कटोरा लेकर सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना बेटी लो, ठंडा पानी है पी लो। बड़ी मासूमियत से सकीना ने पूछा, फूफी अम्मी आपने पानी पी लिया, आप लोग पानी पी चुके? सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी, नाना की सुन्नत है कि जब भी खाने पीने की चीज कभी नाना के पास आती तो नाना का फरमान है कि पहले जो सबसे छोटा होता महफिल में नाना जान उसको खिलाते पिलाते, बाद में फिर बड़ों को देते। हमारी पूरी महफिल में, हमारे पूरे काफले में सबसे छोटी तुम हो मेरी बेटी, ये लो पानी पी लो। हम नाना की सुन्नत कैसे छोड़ सकते हैं प्यास की वजह से, लो पानी पी लो। सैयदा सकीना 4 दिन की प्यासी थी। हुसैन पाक ने अपनी बेटी की तरबियत कैसे की थी, 7 साल की बच्ची की तरबियत कैसे की थी। जैसे सकीना ने सुना कि नाना की सुन्नत है कि जब कोई चीज खाने पीने की मिले तो पहले बच्चों को दिया करो, उसके बाद तुम लिया करो। सकीना ने पानी हाथ में लेकर दूसरा सवाल किया, फूफी अम्मी ये जो पानी हमारे पास आया है, क्या मेरा चचा अब्बास जो फुरात पर गए थे पानी लाने के लिए, क्या वो फुरात से वापस आ गए हैं? सकीना के इस मासूम जुमलों ने बीवियों के दिलों पर एक मर्तबा फिर तीर चला दिए। ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी, तेरा चचा कभी वापस नहीं आएगा, तेरा चचा अब्बास अब कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए कि वो ऐसा गया है कि क़यामत तक नहीं लौट सकता। फिर सकीना ने कहा, ये पानी कहां से आया? कहा कि हुर की बीवी लाई है, पी लो बेटे पानी पी लो, क्योंकि सबसे छोटी तुम ही हो। जैसे ही सकीना ने सुना सबसे छोटी तुम हो, हाथ में कटोरा लिया, खड़े होने की ताकत नहीं थी, फिर भी खड़ी हुई और लाशों की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। सैयदा ज़ैनब ने उठाया, सीने से लगाया, बेटी उधर कहां जा रही हो? उधर तो कटी हुई लाशें पड़ी हुई है। तो सकीना ने कहा, फूफी जब आप प्यास की वजह से
نانا کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتی تو پیاس کی شدت کی وجہ سے میں نانا کی سنت کے خلاف کیسے کوئی کام کر سکتی ہوں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا جان کی سنت ہے کہ کھانے پینے کی چیز جب ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، پھر بعد میں تم کھانا پینا۔ پھوپھی امی آپ بھول گئی ہیں، آپ بھول گئی ہیں، پورے قافلے میں آپ بار بار کہتی ہے کہ سکینہ سب سے چھوٹی ہے، تم پہلے پانی پی لو۔ نہیں پھوپھی، میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں، مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا علی اصغر ہے، میں پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد نانا کی سنت پہ عمل کرنے کے بعد پھر میں پانی پیوں گی۔ بیویوں نے ایک مرتبہ پھر آنسو بہائے اور پھر زینب نے سکینہ کو سینے سے لگا کے کہا، میری بیٹی اب تیرا بھیا اصغر یہ کٹورے کا پانی نہیں پیے گا، بلکہ وہ تو تیرے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پی چکا ہے بیٹی۔ بس کہاں تک بولوں، کہاں تک بیان کروں، لکھنے والوں کے قلم کانپ گئے، بولنے والوں کی زبانیں لرز گئی، دل دہل گئے۔ وہ رات جسے شام غریبہ کہتے ہیں خدا خدا کر کے گزری، اور وہ رات کیا گزری کہ جب صبح آئی 11 محرم کی صبح، بڑی دردناک وہ صبح تھی، بڑی خوفناک وہ صبح تھی۔ بس تھوڑا سا اس صبح کا منظر پیش کر دوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ صبح تھی 11 محرم کی صبح، 11 محرم کی صبح تھی۔ اندازہ یہ تھا کہ یہ کالی رات کٹے گی، صبح کو آرام ملے گا، صبح کو چین ملے گا۔ لیکن جیسے وہ صبح آئی، وہ صبح کیا آئی، ظالم درندے یزیدی کتے دوڑ کر کے پھر صبح کے وقت بیویوں کی طرف بڑھے۔ اب بڑھنے کے بعد امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈال دیا، پتھر کا توق۔ 4 دن کا بھوکا پیاسا میرا امام زین العابدین بھوک اور پیاس سے 4 دن گزر گئے ہیں۔ بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، بھائی نظروں کے سامنے کٹ گئے ہیں، چچے کٹ گئے ہیں، اور عجیب سی حالت ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں۔ پتھر کا توق امام زین العابدین کے گلے میں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ پوری زندگی کیوں روتے رہے، کیوں روتے تھے، پوری زندگی کیوں روتے تھے؟ وہ دن دیکھے تھے انہوں نے، وہ دن دیکھے تھے۔ گلے میں پتھر کا توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اور اس کے بعد بیویوں کو بچوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویوں کو بٹھا دیا گیا ہے، اور اس کی نکیل، اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ لے کر چلو۔ امام اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ ظالموں نے کچوکے دیے، دھکے دیے، آخرکار طاقت نہیں تھی۔ سیدہ زینب نے کہا، ظالموں کچھ تو خیال کرو، نبی کی آل ہے، تم نے تو حسین کو شہید کر دیا، اب بھی تمہارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ آخرکار امام زین العابدین کو اسی توق کی شکل میں پھر اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا۔ ان ظالموں نے چھوٹے بچوں کو بڑوں کے ساتھ باندھا، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ باندھا، کس کے کہ اگر بڑے اٹھتے ہیں تو چھوٹے پکار چیخ جاتے ہیں، اور چھوٹے جھکتے ہیں تو بڑے چیخ جاتے ہیں۔ اس حالت میں 11 محرم کو کربلا سے وہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر ہیں، پیچھے پیچھے بیویاں ہیں، دوپٹے چھین لیے گئے ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر
ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے. اس تکلیف میں سید الانبیاء کی بیٹیاں، بہویں، شہزادیاں جا رہی ہیں. ہائے، کسی نبی کے خاندان والوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا؟ لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آل نبی نے کتنی بڑی قربانی دی. اللہ اللہ، ساری زندگی بھی ان کے گن گاتے رہیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہیں. جب قافلہ جانے لگا تو بی بی زینب کی اونٹنی کو اور سیدانیوں کی، سیدزادیوں کی اونٹوں کو جان بوجھ کر لاشوں کے قریب لایا گیا. کٹی پیٹی کچلی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. سیدہ زینب کی نظر جب ان لاشوں پر پڑی تو آپ نے مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا، یا محمدہ، واہ محمدہ، یا محمدہ، واہ محمدہ. یا رسول اللہ، آپ پر بے شمار درود و سلام ہو. آقا ذرا مدینے سے آ کر کے یہ منظر بھی تو دیکھیں. یا رسول اللہ، مدینے سے آ کر ذرا یہ منظر بھی تو دیکھیں میرے کریم آقا. یہ آپ کا حسین بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. نانا جان، نانا جان، یہ آپ کا وہ حسین ہے. نانا جان، جب عید کے دن حسین کو کپڑے نہیں آئے تھے تو حسین وزیر تھے کہ نانا مجھے عید کے دن نئے کپڑے چاہیے. تو نانا جان، آپ نے جنت سے جوڑے جس کے لیے منگائے تھے، آپ نے جنت کا لباس جس کے لیے منگایا تھا، آج اس حسین کو کفن بھی میسر نہیں ہے. جس حسین کے لیے آپ منبر سے نیچے آتے تھے، آج حسین کی اس لاش پر جو ہے وہ خاک اڑ رہی ہے. یا رسول اللہ، آپ کا حسین کچلا ہوا، آپ کا حسین لٹا ہوا، آپ کا حسین زخموں سے چور پڑا ہوا ہے. حضور ذرا خبر لیں، آپ پہ درود و سلام ہو. امام زین العابدین کہتے ہیں، ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم محتشم ادرکنی زین العابدین یا رحمتا للعالمین. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے وہ رویا، وہ آنسو بہائے بھائی کے لاش پر، اپنے بیگانے سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے. کربلا میں آہو بکا کی آوازیں بلند ہونے لگی. پھر اس کے بعد روتے ہوئے یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے نکلے اور شام کو کوفہ پہنچ گئے. میں تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے تاکہ تفصیل سے بات ہو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے قافلہ نکلا، شام کو پہنچ گئے. کربلا سے کوفہ 150 کلومیٹر ہے. کربلا سے کوفہ 150 کلومیٹر، اور 150 کلومیٹر اگر اونٹنیوں پہ چلا جائے تو کتنا ٹائم لگے؟ کم سے کم اس کو 3 سے 4 دن تو کم سے کم چاہیے. یعنی سوچو، سیدزادیوں کو، امام پاک کے گھر کی ان سیدانیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر 3-4 دن تک بٹھا کر کے رکھا، چلایا. یہ صبح سے شام کا سفر نہیں تھا. میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں آپ کو کتاب دیکھنا پڑے. آج بھی آپ کوفہ سے کربلا کو ناپیں، 150 کلومیٹر تو ہے نا. کوفہ کربلا کا فاصلہ 150 کلومیٹر ہے. کم سے کم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے تو آج تیز رفتار سواریوں پہ لگتے ہیں. تو ان کو اس حالت میں لے جایا گیا. اور اب جو واقعات آپ سن چکے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا. پھر شام کے وقت کوفہ کے باہر بیویوں کو ایسے ہی بٹھایا گیا. شام کے وقت اس لیے بٹھا دیا گیا کہ صبح ہوگی تو ان کا تماشا دکھایا جائے گا، ان کو بازار بازار گھمایا جائے گا. اور کوفہ میں اعلان ہو رہا تھا. کیا اعلان ہو رہا تھا بتائیں؟ کہ یزیدی حکومت کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے
کہ جو لوگ رستے پر بیٹھ کر کے لوگوں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے مالوں کا، اور لوگوں کو قتل کرتے تھے، ہم نے ان کو قتل کیا ہے، ان کے سر لا رہے ہیں اور ان کی بیویوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں۔ تو پورے کوفہ والوں سے گزارش ہے کہ وہ چھتوں پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھیں، مرد باہر گلیوں میں آ جائیں، عورتیں چھتوں پہ چڑھ جائیں۔ جب صبح ہوئی تو کوفہ والوں نے دیکھا کہ اعلانات جو ہو رہے تھے تو لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، اور جب چھتوں پہ چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ آگے آگے سب ہے اور اعلان کے لیے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے بیویاں ہیں۔ تو چونکہ اونٹنیوں پہ تھی بیویاں، تو اونٹنی اونچی ہوتی ہے، تو چھتوں سے جو لوگ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور بچے، تو وہ ان کو نظر آ رہی تھی۔ تو جب ان لوگوں نے روٹیاں اور کھجوریں اور کھانا پھینکنا شروع کیا قیدیوں پر، یہ لو یہ لو، تو سیدہ زینب نے چونکہ منہ چھپا رکھا تھا، عورتیں پہچان نہیں پا رہی تھی، تو اس وقت سیدہ زینب نے اللہ اکبر کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہماری طرف کھانا پھینک رہے ہو یہ کیا ہے؟ تو اس وقت ایک عورت نے، کوفی عورت نے کہا کہ یہ صدقہ ہے، صدقہ، اس لیے کہ مولا کائنات علی مرتضی جب کوفہ رہتے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو قیدیوں سے دعائیں کروایا کرو، کیونکہ ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ آپ لوگ قیدی ہو، پتہ نہیں کون ہو لیکن ہو قیدی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صدقہ قبول کرو۔ اور ہم نے سنا ہے کہ حسین ابن علی مکے سے نکلے ہیں اور کوفہ آنے والے ہیں، لیکن اب تک ان کی کوئی خبر نہیں ہے، تو یہ صدقہ لو قیدیوں، اور ہمارے آقا حسین کے لیے دعا کرو کہ حسین خیر خیریت کے ساتھ کوفہ پہنچ جائے۔ سیدہ زینب رونے لگی، کہنے لگی، ظالموں، محبت جتانے والوں، تم کہتے ہو حسین خیر خیریت سے پہنچ جائے، تم نے خطوط لکھے، 150 خطوط لکھ کر کے تم نے حسین کو بلایا، یہ کٹا ہوا سر حسین ابن علی کا ہے، یہ اس کے اوان و انصار کا ہے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چادر چھنی ہوئی ہے، سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گلے میں توق جس کی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ علی ابن حسین زین العابدین ہے، تو کوفہ والے چھت پر ہی ماتم کرنے لگے، کپڑے نوچنے لگے، بازار کے اندر ہنگامہ ہو گیا، کیونکہ ان کو تو کہا گیا تھا کہ ہم لوگ ڈاکو لٹیروں کے سر لا رہے ہیں، لیکن سروں کو انہوں نے پہچانا نہیں، چونکہ جو گرد و غبار اور جو ساری چیزیں کیفیت تھی، اور پروپیگنڈا ہوتا ہے تو آدمی اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ پورا بازار کوفہ بھرا ہوا ہے۔ اب یہاں میں خطبہ زینب، چونکہ سیدہ زینب کے 3 خطبات ہیں، ایک کوفہ کے بازار میں، ایک کوفہ کے دربار میں، اور ایک دمشق کے دربار میں۔ اب میں خطبہ زینب جو کوفہ کے بازار میں پڑا ہے سیدہ زینب نے، اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کر کے آئندہ سال کے لیے موقوف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دعا کریں اللہ آپ کو مجھے زندگی دے، آئندہ سال ہم اس اعتبار سے چلیں گے کہ زیادہ تر واقعات مابعد کربلا کے پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب بازار کوفہ کے اندر اب یہ ہنگامہ ہو گیا، یہ پردہ اٹھ گیا کہ یہ سر امام علی مقام پر ان کے آوان و انصار کا ہے، اور یہ جو ہاتھ بندھے ہوئے سیدہ زینب بنت علی ہے، سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، امام زین العابدین پاک کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت سب لوگ ہائے حسین وائے حسین کرنے لگے، سینہ پیٹنے لگے، بالوں کو نوچنے لگے، ماتم کرنے لگے۔ اس وقت سیدہ زینب نے بلند آواز سے علی کے لہجے میں کہا، خاموش! ایک آواز زینب کی گونجی، خاموش! اللہ نے اس آواز میں کیا تاثیر دی تھی کہ ہزاروں کا مجمع چپ ہو گیا۔ دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے۔ زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ زینب نے کہا خاموش! جب کہا کہ خاموش تو پورا بازار کی بھیڑ چپ ہو گئی۔ فرمانے لگی، اللہ کا شکر جس نے ہمیں آل محمد میں پیدا کیا، ہمارے لیے آیت تطہیر نازل فرمائی،
ہمارے لیے آئے مودت نازل فرمائی. جو نہیں جانتا جان لے, جو نہیں پہچانتا پہچان لے, ہم علی کی اولاد ہیں, ہم نبی کے نواسے ہیں. اس وقت روئے زمین پر ہم سے زیادہ کوئی نبی کا قریبی رشتہ دار نہیں, ہم سب سے زیادہ قریبی ہیں. ہاں ہم ہی جو ہے وہ بطحا کے والی کی اولاد ہیں, ہم ہی جو ہے زمزم اور کوئے صفا کے رہنے والے ہیں. اور آپ نے بنو ہاشم کی تعریف فرمانے کے بعد کہا, کوفہ والو تم نے خطوط لکھ کر کے میرے بھیا کو بلایا, تم نے جھوٹے وعدے کیے, تم نے ساتھ دینے کے لیے کہا, اب سنو تم نے میرے بھائی کا ساتھ چھوڑا, تم نے دھوکہ دیا, تم نے بلایا اور دشمن کے حوالے کر دیا. 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا, میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا. اب تم روتے ہو, کیا سمجھتے ہو کہ اس رونے پیٹنے سے تمہارے دامن پر جو حسین کی شہادت کے دھبے لگے ہیں, کیا یہ دھبے دھل جائیں گے؟ کیا یہ دھبے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اور سنو, اب تمہیں رونا زیبا ہے, تم قیامت تک روتے اور چلاتے رہو گے, تم قیامت تک روتے اور پیٹتے رہو گے. تمہاری سزا قدرت کی طرف سے یہی ہے. تمہاری حالت تو یہ ہے اس عورت کی طرح جو چرخہ کاٹتی ہے, اور چرخہ کاٹنے کے بعد جب سوت تیار ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیتی ہے. کوفہ والو تم پہ لعنت ہو لعنت, تم نے میرے بھائی کا ساتھ چھوڑا. تمہاری تلواریں جو ہے وہ ابن زیاد کے ساتھ ہو گئی. مہمان بنا کر بلانے والوں, کوفہ والوں, قیامت تک تمہاری مہمانی کو یاد رکھا جائے گا, قیامت تمہاری وفا کی داستان دہراتی جائے گی. اس طریقے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خطبہ دیتی رہی اور کوفہ والے روتے رہے. اس سے پتا چلا کہ رونا پیٹنا, سینہ کوبی کرنا یہ سزا کے طور پہ تھا, اور محبت میں رونا, سینہ پیٹنا کو سینہ کوبی کرنا, ماتم کرنا, یہ کوفیوں کا طریقہ ہے. اور محبت کے آنسو بہانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ. اس لیے ہم سینہ نہیں پیٹتے, ہم محبت حسین میں آنسو ضرور بہاتے ہیں, لیکن خاموش حضور کی سنت کے مطابق, ابن عباس کے طریقے کے مطابق, ام سلمہ کے طریقے کے مطابق, امام زین العابدین کے طریقے کے مطابق. تو یاد رکھنا, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے, امام پاک کی خیرات عطا فرمائے. داستان اور بھی یاد آتی ہے, لیکن بس اسی پہ بات, یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. اللہ مولا زین العابدین کی شہادت کی خیرات دے, بی بی زینب کبریٰ کی خیرات دے, اللہ تعالیٰ بی بی زہرا کی خیرات دے, کربلا والوں کی خیرات اللہ دے, دنیا اور آخرت میں دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے, اللہ ہماری بگڑیوں کو بنا دے, اللہ ہماری بری تقدیروں کو بھلی فرما دے. مولا اہل بیت کے صدقے میں جو ہے وہ سب کا کی بگڑی کو بنا دے, سب کے بیڑے کو پار فرما دے. جو لوگ کربلا والوں کی داستان سننے کے لیے محرم کے 5 دن تک آتے رہے اور آج بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ آئے, اللہ زمین پہ بیٹھنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, اتنی دیر تک صرف تیرے محبوب کی آل کی محبت میں بیٹھے رہے. اللہ انہیں اس دن جب قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, اللہ اس دن کھڑے ہونے سے ان سب کو محفوظ فرما. بی بی زہرا کے لالوں کی محبت میں رونے والوں کو دنیا اور آخرت کے غم میں رونے سے محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو وہ عطا فرما کہ دنیا بھی سنور جائے, آخرت بھی سنور جائے. اللہ پاک سنی دعوت اسلامی کو اور جن اداروں نے محفلوں کا انعقاد کیا ان سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا